لاہور میں ایک کالج کے لڑکے نے مولانا ابرار صاحب سے پوچھا کہ میرا ایک دوست میرے ساتھ پڑھتا ہے، وہ قادیانی ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں اور اس کے ساتھ کتابیں یاد کرتا ہوں کالج کی، تو میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھوں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ دو صورت ہے، آپ غالب ہیں یا مغلوب ہیں۔ اگر آپ اس پر غالب آ جائیں یا آپ مغلوب ہو جائیں گے، دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ میں اس پر غالب رہوں گا، نمازوں کے وقت نماز پڑھ لوں گا، اپنے دین و مذہب کے سارے قانون پر پابند رہوں گا، اس سے متاثر نہیں ہوں گا، اگر آپ کو اتنا اطمینان ہے تو آپ رہیے ساتھ، اور اگر اندیشہ ہے مغلوب ہو جانے کا پھر جائز نہیں۔ اب دیکھیے، میں کل دفتر میں تھا ایک کام سے، کسی ادارے سے کے متعلق، اتنا بڑا ڈی جی سے نیچے کا بس ایک پوسٹ نیچے ہے، وہ بہت بڑے افسر ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا، اب آپ سمجھیے کہ ڈائریکٹر جنرل کے نیچے ہی ہیں وہ، یعنی وہ کہیں سفر میں جاتے ہیں زیڈ نظامی تو ان کی جگہ وہ بیٹھتے ہیں، صرف بزرگوں کے پاس آنا جانا اس کی برکت دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کوئی میرے شیخ جب آتے ہیں یا وہاں فقیر محمد صاحب دعوت برکاتم تو وہ ان سے مل لیتے ہیں اور دعائیں لے لیتے ہیں، اتنا کام کر لیتے ہیں۔ یہ اتنا بزرگوں سے آنا جانا، زیادہ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہی زیادہ رہیں، صرف ملاقات کر کے دعائیں لے لیتے ہیں۔ اس کا اثر میں نے کل دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، 1:15 بجے نماز ہوتی ہے اس مسجد میں جو کہ سیوک سینٹر پر بنائی ہے کے ڈی والوں نے، تو صاحب انہوں نے گھڑی دیکھ کر، اور بہت بڑا افسر ان کے سامنے بیٹھا ہوا اور ہائی کورٹ کے ایک جج بھی اس کے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جناب ضروری فائلیں لیے بیٹھا ہوا، تو کیا کہا انہوں نے، وہ جملہ سن لیجیے سبق لینے کی بات۔ ان کا صاحب دیکھیے، اب میں کوئی کام نہیں کروں گا، ایک بج چکے ہیں، مجھے فوراً جانا ہے مسجد، اب 1 منٹ میں نہیں دوں گا، اگر ورنہ آپ کی عاشقی میں میری نماز چلی جائے گی، یہ اس کا جملہ ہے۔ اگر میں آپ کی رعایت کرتا ہوں کہ بھائی اتنے بڑے معزز مہمان میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی عاشقی میں میری جماعت چلی جائے گی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے، حالانکہ وہ ابھی کوئی یہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، مگر نماز کی پابندی کا یہ حال ہے۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ کے جج سے کہا میرے سامنے، انہوں نے کچھ تعریف کی کہ صاحب میرے ایسا میں نے جواب دے دیا اور ایسا کر دیا، تو کیا کہتے ہیں میرے سامنے، دیکھیے بزرگوں کی چند دن کی ملاقات پر عقل سلیم اور فہم میں نور اتنا آتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ اپنی ذہانت پر ناز نہ کیجیے، آپ یہ کہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے ایسے جواب دینے کی توفیق دی، اللہ کی مدد، اگر خدا تعالیٰ رحم نہ فرمائے تو سب قابلیت دھری رہ جاتی۔ اب بتائیے یہ کتنا فرق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا جواب ذہن میں آ گیا۔ اپنی ذہانت کی تعریف مت کرو، جو ذہن کا خالق ہے اس طرف ان کی تعریف کرو۔ ایک کمہار مٹی کے پیالے بنا رہا، اگر کوئی بہت خوبصورت بن گیا تو اپنی تعریف نہ کرو، بنانے والے کی تعریف۔ ورنہ ناظم آباد 4 نمبر کے سامنے آنکھوں دیکھا حال، امریکہ کی ڈگری تھی، سائنس سے ایم اے کیا تھا اس نے امریکہ سے، اور وہ عمر بھی 45 سال کی رہی ہوگی، گٹر کا پانی گندا پیشاب پیخانے کا پینے لگا، اور سفینہ حجاج کے کپتان کے رشتہ دار سہیل صاحب جو سفینہ کے کیپٹن تھے اور تقریریں نشر کرتے تھے، میں نے خود ان کی تقریر سنی اس جہاز پر، ان کے عزیزوں میں سے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اپنے نعمانی صاحب سے، کہنے لگے صاحب یہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، مگر دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ کیا ناز کرتے ہو اپنی قابلیت پر کہ میں چھوڑ دو، اگر ذرا سی اسکرو اللہ ڈھیلا کر دے تو پاگل خانے میں چلے جاؤ گے، ساری قابلیت دھری رہ جاتی ہے۔ ایک عالم اور حافظ قرآن کو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عیادت فرمائی کانپور میں، بڑے اچھے عالم، بہت اچھے حکیم اور حافظ قرآن، ہر سال قرآن سناتے تھے۔ فالج گر گیا، حضرت ان سے ملنے کے لیے گئے، زبان سے بہت معمولی سا ایسے ہی نکلتا تھا ایک آدھ لفظ، ورنہ بول نہیں سکتے تھے فالج کی وجہ سے۔ کہنے لگے کہ آج ہم الحمد شریف قل اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جبکہ ہم نے پورا قرآن سنایا۔ ایسے امراض آ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، گھڑی گھڑی کی خیر مانگو، مالک ہر گھڑی کی خیر، مولا ہر نفس کی خیر، نفس مانے سانس۔ میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی۔ یعنی 18 سال کا نوجوان دہلی مرکنٹائل سوسائٹی جو کراچی میں ہے، اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ 9 لاکھ روپیہ میں نے 18 سال میرا چھوٹے بھائی پر خرچ ہو چکا ہے لندن میں، اور اس کی ہڈی کا سب گودا نکالا جا رہا ہے، ہڈی کا گودا، کیونکہ اس میں کینسر ہو گیا ہے، اب دوسرا گودا ڈالا جائے گا۔ اب بتائیے ہڈیوں سے تمام ہڈیاں، چھوٹی ہڈیاں بھی ہیں، بڑی ہڈیاں بھی ہیں، اب سب یہ مشینیں لگا کر ان کے گودے مغز نکالا جانا اور پھر دوسرا مغز ڈالنا۔ ارے دوستو، خدا سے ہر وقت رجوع کرو، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے صحت و عافیت مانگو۔ سب سے بڑی دعا، یعنی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ روئے زمین پر جتنے بندے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، سب دعاؤں سے افضل ترین اور محبوب ترین، سب سے زیادہ پیاری دعا اللہ کے نزدیک عافیت مانگنا ہے۔ جو اللہ سے کہتا ہے اللہ ہمیں عافیت سے رکھیے، سلامتی اعضا، سلامتی ایمان، 2 ہی چیز کی سلامتی تو ہے، اعضا سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بھی بہت پسند ہے۔